السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کوئی بھی ریاست بیک وقت دو محاذوں پر کام کر رہی ہوتی ہے، ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔ جہاں ملک کے اندرونی معاملات میں سموتھنس اور استحکام ضروری ہے، وہاں دیگر ممالک کے ساتھ متوازن اور اپنے ملک کے فائدے پر مبنی تعلقات استوار کرنا انتہائی اہم ہے۔ یہی نقطہ اقوام کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتا ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ اسلامی پہلو سے مدینہ ثانی یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے اور کون کون سے فیچر اس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے تناظر میں خارجہ پالیسی کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، ان کے ساتھ تعلقات کن بنیادوں پر استوار ہونے چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خارجہ پالیسی کا تعلق داخلی استحکام سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کی اکانومی سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے لا اینڈ آرڈر سے بھی ہے۔ ہمیں یہ بھی جانچنا ہے کہ پاکستان نے جس طرح اپنی خارجہ پالیسی کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا ہے، اس کی ایک زندہ مثال جب افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس آیا تو پاکستان نے ایک برادر اسلامی ملک کی حیثیت سے پے در پے فارن منسٹرز کی کانفرنس کروائیں اور افغانستان کے لیے وہ جو مدد اور امداد اور وسائل ان کے لیے آواز بلند کی۔ یہی نہیں بلکہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، عراق ہو یا مسلم کنٹریز کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو تو پاکستان نے ہمیشہ میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے۔ اگر اسلامک پرسپیکٹو میں ہم اس کو دیکھیں تو سورہ حجرات کے اندر ہمیں خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی عنصر ملتا ہے کہ جب دو مسلمان ممالک یا گروہ یا گروپ یا دو اشخاص آپس میں لڑ پڑیں، ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کو ریزالو کرنے کا میکانزم کیا ہے۔ ناظرین، سورہ حجرات میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ کتنی خوبصورت ڈائمنشن پیس اینڈ کانفلکٹ سٹڈیز کی قرآن ہمیں دیتا ہے، جس کو بنیاد بنا کر نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جا سکتا ہے۔ وہ ڈائمنشن کیا ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان فَاصْلِحُوا، سلو کرواؤ۔ یہ ریکونسلیشن ماڈل ہے اسلام کا، جو ود ان اسلامک برادرہڈ ایک کانسیپٹ دیتا ہے۔ یعنی 57 اسلامی ممالک اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپس میں برادرلی ہوڈ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں تو میک پیسفل ریکونسلیشن بٹوین دیم۔ اپنے تعلقات کو، اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کا فارمولہ اپنائیں کہ ڈائیلاگ ہے، میڈییشن ہے، آربیٹریشن ہے، لیٹیگیشن ہے۔ سو دیر از نو کانسیپٹ آف ریٹیلیشن اینڈ ایگریشن۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جب ہندوستان نے اس پہ حملہ کیا تو ان کا پائلٹ ابھی نندن گرفتار ہوا تو ہم نے ہیومینیٹیرینز گراؤنڈ پہ اس کو واپس کیا۔ اور یہ جیسچر بدر کے قیدیوں کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص 10 کو تعلیم دے گا، یعنی جنگی قیدی بھی آئے تو اس کے لیے بھی انسانی جنگی بنیادوں پر ہیومینیٹیرینز گراؤنڈ پر ایک محبت بھرا پیغام ہے۔ یہ ہے اسلام کی خارجہ پالیسی، اور اسی پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے مسئلہ فلسطین کا، کشمیر کا اور دیگر تنازعات کا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اپنی فارن پالیسی کو مزید انکلوسیو اور مزید پروگریسو کیسے بنا سکتا ہے۔ جی ناظرین، انہی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ، محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ سابق سفیر ہیں، اور جناب اعزاز احمد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عابدہ حسین صاحبہ آپ سے۔ میں آغاز کروں گا فارن پالیسی کے پرسپیکٹو میں، جو ابھی غزہ کی صورتحال ہے تو اس کو کس رخ میں آگے بڑھانا چاہیے، چونکہ ہماری فارن پالیسی جو ہے گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتی ہے، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کے اصول پر۔ کیا روایتی اور ٹریڈیشنل اصول سے ہٹ کر ہم کس طرح غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ؟ دیکھیے جی، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب نئی حکومت آئی ہے اور یہ نئی حکومت انیشیٹو لے کہ پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ
گرم جوشی کے تعلقات ہوں، اور جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی غزہ میں دقت ہے اس پہ ان تمام ریاستوں کی توجہ دلوائیں اور کوشش کریں جی کہ یہ تمام ریاستیں جو ہیں یہ اسرائیل کو باور کروائے کہ بین الاسلام کو اس بات کی انتہائی تشویش ہے، اور ہم مسلمان ریاستیں کوشش کریں گی کہ اسرائیل کو ہر طریقے سے مزاحمت کی جائے اگر وہ اپنا رویہ غزہ کے حوالے سے تبدیل نہیں کرتے۔ جی ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم جس ریجن میں ہیں، ایمرجنگ اکانومی ہے رشیا کی، اس کے علاوہ چائنا ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، اور ایک طرف ہماری گوادر ہے نیشنل ڈی سی پورٹ، تو ہمارے اوپر کون سا پریشر ہے جو امریکہ اور جس کے الائز ہیں وہ یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ شاید پاکستان ریلائی کرے آئی ایم ایف پہ، تو ہم اس سے جان چھڑا کے اپنی ریجنل جو پاور ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات استوار کریں کہ ہماری اکانومی بھی بہتر ہو اور فورن پالیسی میں ایک انوویٹو اور کریٹو ڈائمنشن سامنے آئے؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دو تین بہت ضروری چیزیں ہیں پاکستان میں، یہ بات اپنے تمام دوست ممالک باور کرایا ہے، بار بار باور کرایا ہے کہ جو سی پیک ہے اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے لیے کتنے انٹیگرل ہیں، اور ہم ان پر جو ہے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ اور چائنا ہمارا ایک ایسا دوست ہے جو کہ ہر برے اچھے ٹائم پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انکنڈیشنل کھڑا ہوا ہے۔ بٹ جو آپ جدت کہہ رہے ہیں کہ نئی حکومت کے ساتھ جو فورن پالیسی ہے اس میں ہمارا کیا ہونا چاہیے، تو یہ ہے کہ اس کے اوپر پچھلی حکومتوں سے تھوڑا تھوڑا کام شروع ہو چکا ہے، جس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک ایون ہینڈڈ اپروچ رکھیں، اور تمام جتنے بھی ہمارے نیئر ابراڈس ہیں جس میں ہمارے ریجنل ممالک بھی ہیں، ہمارے ریجنل نیبرز ہیں، ریجنل نیبرز کے علاوہ جو ریجنل پاورز ہیں، چائنا انکلوڈیڈ، رشیا کے ساتھ بھی ہم نے کوشش کی، تو ان سب کے ساتھ ہم ایک متوازن طریقے سے آگے چلنے کی کوشش کریں، اور یہ اٹیمپٹ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اگر آگے بڑھتی چلی گئی تو یہ ایک بہت ہولسٹک قسم کی پالیسی میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ پر جو ایک سب سے بڑی چیز پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے خطے میں، جنوبی ایشیا میں، پاکستان اپنا جو ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن تھی اس کو لوز کرتی جا رہی ہے، بیکاز افغانستان میں اس کے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں بائی اینڈ لارج وہ بہت ٹربیولنٹ رہے ہیں، پاکستان کی ڈومیسٹک پری آکوپیشن بہت رہی ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ریجن میں اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر سے ری اسٹیبلش کریں، اور بہت سارے ریجنل ممالک ایسے ہیں ہمارے جو پڑوس کے ممالک ہیں جو کہ بار بار ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اور انڈیا جو ہے ہمیں مکمل طور پہ انگلف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ریجن میں ایک پاور بیلنسنگ کا کام پاکستان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے تو وہ پاور بیلنسنگ کا ایکٹ پھر سے واپس آئے۔ پھر ایک ہمیں متوازن پالیسی کی ضرورت ہے جہاں ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے طریقے سے، سسٹین طریقے سے جو ہے تعلقات کو آگے بڑھائیں، اور بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ جو الفاظ کا چناؤ ہے ڈپلومیسی میں، جو بیگم عابدہ صاحبہ اور اعزاز چودھری صاحب جو کہ فارن آفس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، وہ یہ ہم سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ زیر زبر پیش کا جو ڈفرینس ہے اس سے متن کتنا مختلف ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو بڑے طریقے سے مارکیٹ کریں، اور کیونکہ ابھی ہماری اکانومی ایک چیلنج سچویشن میں ہے تو ہمیں تمام ان ممالک کو جو خاص طور پہ چائنا کے ساتھ تعلقات پہ یا سی پیک کو لے کے پاکستان پہ بار بار سوال جی اٹھاتے آپ ہیں، کا پوائنٹ آ گیا طریقے سے باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جی تھینک یو۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں اعزاز چودھری صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ اعزاز صاحب یہ بتائیے کہ ہماری فارن پالیسی کا
جو بیسک ایلیمنٹ ہے برادرلی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. تو ہم نے دیکھا ہے جو یہ گلف سٹیٹس ہیں یا دوسرے اسلامک کنٹریز ہیں بڑی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں, انڈیا کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہیں, بعض کے اسرائیل کے ساتھ ہیں. یہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ لوپ ہولز ہمیں نظر آتے ہیں اپنی فارن پالیسی میں کہ ہم ان ممالک کو آن بورڈ نہیں لے سکے, ہماری مین پاور یا ہماری برآمدات اور درآمدات اس حد تک ہمارا میوچل ایگریمنٹس نہیں ہیں اسلامک کنٹریز کے ساتھ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کہاں پہ لوپ ہولز نظر آتے ہیں اس میں اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان دنیا کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کلیدی حصہ رہے ہیں ہمیشہ سے, اور رہیں گے بھی, کہ پاکستان کی اٹھان بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہوئی تھی, تو اس وجہ سے یہ تو طے ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جی بے شک. اور یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کہیں کوئی سرمایہ کاری کے مواقع آئیں, چاہے وہ اسلامی دنیا سے ہوں یا دوسری دنیا سے, تو آپ کے ملک کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس انویسٹمنٹ کو ایبزارب کر سکے, ان سرمایہ جو باہر سے آ رہا ہے اس کا استعمال کر سکے. اور چونکہ پاکستان میں عدم استحکام رہا سیاسی طور پر, اور پاکستان میں جو اقتصادی لحاظ سے ہم نے اخراجات زیادہ تھے اور آمدن کم تھی, تو چنانچہ جو آپ کا انویسٹر ہے وہ ذرا گھبرا گیا کہ بھائی کیا کریں, یہ تو یہاں کے پالیسی کنٹینیو نہیں کرتی ہے. تو یہ خارجہ پالیسی میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے, یہ داخلہ پالیسی یا داخلی حالات میں لوپ ہول ہے, جس کی وجہ سے باوجود اس خواہش کے کہ یہ اسلامی دنیا کے ممالک پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں انویسٹ, لیکن نہیں کر پا رہے, کیونکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. اور اب کیونکہ مجھے کچھ ایسا تاثر مل رہا ہے پاکستان میں کہ جب سے SIFC بنائی ہے انہوں نے, تو اس سے کچھ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو آؤٹ سائڈرز ہیں, ڈومیسٹک بھی اور باہر کے سرمایہ کار, اسپیشلی گلف کنٹریز کے, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو پالیسی کا استحکام ہوگا اور آپ کا سرمایہ جو ہے محفوظ ہوگا, تو اب لگتا ہے کہ شاید کوئی صورتحال بہتری کی طرف چل پڑے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ تعلقات جو ہے نا مزید مضبوط ہوں گے. یہ آپ بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ مین پاور تو ہمیشہ سب سے زیادہ پریفر بھی پاکستان کی کرتے تھے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ مین پاور کے معاملے میں چونکہ اب ساری دنیا اس وقت نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, تو اب جس قسم کی مین پاور اب ان کو چاہیے وہ ایسی ہو جو اسکلڈ ہو, جس کے اندر نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ آگہی ہو ان کو, تو وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ خالی مزدور یا سیمی اسکلڈ لوگ نہیں چاہیے, بلکہ اس کو کریں گے. ابھی بھی وہاں پہ پاکستان کے لیے خیر سگالی ہے, گڈ ول ہے, لیکن آپ کو پہلے حالات ایسے پیدا کرنے ہوں گے کہ وہاں کی سرمایہ کاری جاری رہے اور بلکہ مزید بڑھے. جی عبدہ حسین صاحبہ, یہ بتائیں کہ فلسطین کے حوالے سے وہ ٹو نیشن تھیوری کا بھی ایک کانسیپٹ ہے, پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ افغانستان کے ہیومینیٹیرین ایشوز پہ ہم نے یہاں فارن منسٹرز کی کانفرنسز کروائیں, کشمیر پہ ہوتا ہے, فلسطین پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کوئی لیڈنگ رول پلے کر سکتا ہے, کوئی کانفرنس بلائے, ان کی امداد کرے؟ اس وقت وہاں پہ بلیک آؤٹ ہے. جی دیکھیے, پاکستان نے ہمیشہ ہر دور میں فلسطین کی پذیرائی کی ہے, اور آج بھی عین یہ ممکن ہے کہ پاکستان ایک کانفرنس منعقد کرے جس میں کہ فلسطین کا مسئلہ اٹھایا جائے, اور جو لوگ اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں سب اپنا موقف بیان کریں کہ وہ کس طرح سے فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ OIC کی ناکامی ہے کہ وہ اس قسم کے کانفرنس منعقد نہیں کر سکے, اور یہ خلا پاکستان پر کر سکتا ہے. تمام اسلامی ریاستیں اور اسلامی ریاستوں کی جو اور حامی ریاستیں ہیں سب کو مدعو کیا جائے اور فلسطین کے معاملے کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جائے. جی ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ, یہ بتائیے کہ
فارن پالیسی کے تناظر میں مسئلہ کشمیر ہمیشہ سے ایک برننگ ایشو رہا ہے. یہاں پہ مذاکرات کے دور بھی ہوتے رہے, بیک ڈور ڈپلومیسی کا بھی رہا سلسلہ, کرکٹ ڈپلومیسی بھی چلتی رہی. اب چونکہ ہندوستان میں حکومت نریندر مودی کی ہے جو ہندوتوا فلسفی کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کشمیر کا سولوشن کیسے نکالا جا سکتا ہے, نیگوسیشن یا کسی اور طریقے سے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہوتا اور یہ مسئلہ اتنا آسان ہوتا تو یہ کشمیر کا مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا. نیگوسیشن ہم لوگوں نے بہت دفعہ کی ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, نیگوسیشن کا پہلو کو آپ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے. آپ ایک مہذب معاشرے میں مہذب ملک ہیں, اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ ایونیو جو ہے ہمیشہ اوپن رکھیں, ہمیشہ کھلا رکھیں اور اس کی طرف آئے. بٹ یہ کہتے کہتے ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار رکھا ہے, اور خدا نخواستہ اگر کشمیر کے لیے ہتھیار اٹھانے پڑتے ہیں تو وہ بھی ہوا ہے, اور پاکستان کی کشمیر کو لے کے خاص طور پہ 2-3 جنگیں بھی ہوئی ہیں. پر مسئلہ یہ ہے کہ بھارت ایک قابض طاقت ہے, اور اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور کشمیر پہ قبضہ ہٹانا آسان نہیں ہے. ہم غزہ کے معاملے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے امریکہ اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ جہریت کا ساتھ دے رہی ہیں اور ہیومن رائٹس کا ساتھ نہیں دے رہی. سو میرے خیال میں ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو, جو کہ آلریڈی کشمیر کو لے کے کافی کچھ کر چکی ہیں, مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان ایونیوز سے جہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے ان کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو باڈیز ہیں جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتی ہیں, جو کہ جینوسائیڈ کو لے کے کام کرتی ہیں, مختلف ان چیزوں کو کرتی ہیں, وہاں ضرورت ہے. یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ کہانی ہے جو کہ 75 سالوں سے زیادہ, جب تک جتنا پاکستان کا قیام ہے اتنا کشمیر کا مسئلہ جو اس شکل میں ہے وہ ہے. اور 2019 کے بعد کشمیر کے مسئلے کو نریندر مودی کی حکومت نے مزید الجھا دیا ہے. پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو الجھانا تھا وہ ان کو تب وہ اس چیز کو حاصل کر سکے جب ان کو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہوئی. تو ہمیں ان سارے ایونیوز کو ٹیپ کرنے کی بڑی ضرورت ہے جہاں سے ہمیں وہ طاقت ملے جس سے ہم انڈیا کو اس بات پہ لے کے آئیں کہ انہوں نے ہم سے بات کرنی ہے اور کشمیر کو نیگوشیٹ کرنا ہے. اور جب تک انڈیا وہاں قابض رہے گا تو وہ اپنی مرضی کے ڈیموگرافک, پولیٹیکل, سوشو اکنامک چینجز وہاں لاتا رہے گا, جس سے کشمیر کی جو اوور آل پروفائل ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہو سکتی ہے. جس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کشمیری پاکستان کے لیے جو محبت اور درد رکھتے ہیں اپنے دلوں میں, اور جو ان کا مرکز پاکستان ہے وہ ختم ہو جائے گا. بٹ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے ان کی تعداد کو گھٹایا جا رہا ہے, تو یہ جو طاقت ہے یہ کم ہوتی چلی جائے گی آنے والی دہائیوں میں. تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایسا کیا لاہے عمل رکھنا ہے کہ یہ قبضہ بھی چھٹ سکے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کے حق میں منصفانہ طریقے سے ہو سکے. جی ناظرین, ہم خارجہ پالیسی پہ بات کر رہے ہیں, اور مسئلہ جو بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے, اور مسئلہ فلسطین جو قبلہ اول کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے. یہ 2 ایجنڈاز پاکستان کی فارن پالیسی کے ہمیشہ سے حصہ رہے. پاکستان نے ہمیشہ سفارتی, اخلاقی اور قانونی سطح پر ہر محاذ پر ان ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے. اسی کو لے کے آگے چلیں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی پہ, اور ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ نے جو سابق سفیر ہیں. یہ بتائیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے, اب ریکوائرمنٹس بھی بدل گئی ہیں, تو یہ بتائیں کہ مسلمانوں کا اتحاد جو ہمارے پینڈنگ مسائل ہیں, کشمیر ہے, فلسطین ہے اور دیگر کانفلکٹس ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ان کو اجاگر کرنے کے لیے, حل کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ اسلامک UNO ہو, مشترکہ کرنسی کا ایک ماڈل ہو, ٹریڈ ہو, جوائنٹ اسلامک ڈیفنس میکنزم ہو, تاکہ ایک ملک کے مسائل کے بجائے ہم جوائنٹلی اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں نیٹو کی طرز پہ, جہاں پہ سارے مسائل کا حل ہو سکے؟ یہ آپ نے بڑا آئیڈیلسٹک سوال کیا ہے جو کہ آج کی دنیا میں آلموسٹ ناممکن ہے. آپ دیکھ لیجیے, آپ کا ایک آرگنائزیشن جس کو آپ UN ٹائپ کا کہہ رہے ہیں وہ OIC ہے آلریڈی. جی.
آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. اس میں ساری مطلب بیشتر مسلمان ممالک اس کا حصہ ہیں، اور اس میں وہ اپنے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ہر سال کشمیر پہ بھی ریزولوشن ہوتی ہے، لیکن ایک کرنسی ہونا آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ہر کرنسی جو مسلمان ممالک آپ دیکھ لیں تو وہ فرق ہے. آپ کا روپیہ ہے، دینارز ہیں، ریالز ہیں، ان کی جو ممالک ہیں ان کی جو اقتصادی حالت ہے اس کے مطابق ان کی کرنسی فرق ہے. ای یو میں جو آپ نے یورو بنایا اس میں آپ کو 60 سال لگے. یورو ایک دن میں نہیں بنا. تو اگر آپ آج یہ ایک کرتے بھی ہیں تو اٹ ول ٹیک یو another 60 years or so. ابھی آپ دیکھیں برکس ہے، برکس میں ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہو رہی ہے جی کہ ایک کرنسی ہو جو کہ ڈالر کی وجہ سے جو اقتصادی مسائل ہو رہے ممالک کو اس سے جو ہے وہ نجات ملے، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے ڈالر کا وہ بریٹن ووڈ سسٹم تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا، اور وہ اس طرح سے بنایا گیا تھا جس میں آپ کا IMF بھی بنا، ورلڈ بینک بھی بنا، کہ ساری دنیا کی جو معاشی ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہو. ڈی ڈالرائزیشن کی اب چائنا کے رائز کے بعد جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور بہت سے ممالک وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم بجائے ڈالر میں کرنے کے ہم اپنی جو ہے کرنسیز میں کریں. جب روس کے خلاف امریکہ نے سینکشنز لگائیں تو انہوں نے پھر چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ کر رہے تھے یا دوسرے ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے انہوں نے لوکل کرنسی میں شروع کر دی. جی جی لیکن ایک اسلامی کرنسی کا ہونا اس وقت میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی لاجک بنتی ہے. جہاں تک مسائل کی بات آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین کا ہے، کشمیر کا ہے، اور بھی جو مسلمان ممالک کے مسائل ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ کا تو ایران عراق کی جنگ ہو چکی ہوئی ہے، عراق کویت کی جنگ ہو چکی ہوئی ہے. آپ کے کون سے جو ہیں امہ کا کانسیپٹ تو دیکھیے، یہ تو بیفور نیشن اسٹیٹ جب امہ ہوتی تھی کیلیفیٹ، آٹومن امپائر کے گرنے کے بعد نیشن اسٹیٹس بن گئی، اور نیشن اسٹیٹس کی جو پالیٹکس ہے دے ویری ڈفرینٹ فرام امہ ایز سچ. ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کو وہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ مفاد کبھی ہم آہنگ ہوتے ہیں اور کبھی غیر آہنگ ہوتے ہیں. جی تو یہ اس وقت اٹس اے ویری آئیڈیلسٹک کوسچن ٹھیک ہے، دیٹ یو ہیو پوزڈ. آپ کا پوائنٹ آ ایک گیا. آئیڈیل ورلڈ میں ہو سکتا ہے، جی پر اس وقت کی حقیقی دنیا میں تو آپ دیکھیے کہ پیلسٹائن کے اوپر جو ہے جی آپ کا کتنے پوائنٹ آ گیا. ممالک جو ہیں وہ آگے ان کو ایڈ بھی دے سکتے ہیں. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم انیشیٹو تو لے سکتے ہیں کسی اچھے کام کی، اس پر ریسرچ ورک ہو سکتا ہے، سیمینارز ہو سکتے ہیں، آگے جا کے ہم کیسے ایک برادرہڈ فریٹرنٹی کلب بنا سکتے ہیں امہ کا. عبدہ حسین صاحبہ یہ بتائیے، ابھی افغانستان کے ساتھ ہماری ٹینشن چل رہی ہے، وہاں سے جو دھمکی آمیز لہجہ ہے، اور وہاں پہ جو کمین گاہیں تھیں دہشت گردوں کی، وہاں سے پاکستان میں حملے ہوتے تھے، خود کش دھماکے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی، انہیں معلومات بھی فراہم کی گئی. افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے یا ہماری فارن پالیسی میں کہیں کوئی کمزوری ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں ہمارا فارن منسٹر یا پارلیمنٹ میں وہ لوگ جو بیٹھے ہیں فارن افیئرس کو دیکھتے ہیں، کیا وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں؟ انہیں ڈیفنس کا، ڈپلومیسی کا، ان چیزوں کا پتہ ہے کہ وہ ٹیکل کر سکیں؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ وہ جانتے ہیں صورتحال کو. دیکھیے افغانستان ہماری پڑوسی ریاست ہونے کے ناطے سے اس کے معاملات جو ہیں ان پہ ہماری گہری توجہ اور نظر رہتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کے لوگ پاکستان کو اچھا جانے یا برا جانے، وہ یہ جانتے ہیں کہ جو مدد پاکستان ان کی کر سکتا ہے جی اور کوئی ریاست ان کی ایسی نہیں ہے
جو کہ ان کی مددگار ثابت ہو. تو افغانستان ہمارے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے. افغانستان کو ہم ہر طریقے سے مدد کریں، ان کی اقتصادی، سماجی، دفاعی ہم مدد کریں، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ پاکستان ان کا وہ ہمسایہ ہے جو کہ ان کے سب سے قریب ہے. افغانستان کی وجہ سے پاکستان پہ دنیا کی نظریں رکتی ہیں، اور بالخصوص امریکہ کو اس بات میں بڑی دلچسپی ہے کہ افغانستان میں پاکستان مددگار ثابت ہو اور مؤثر ثابت ہو. تو افغانستان کے معاملات پہ گہری نظر رکھنا، توجہ دینا، اور ہماری جو نئی حکومت ہے اس پہ کامیاب کرنا انتہائی ضروری ہے. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بڑی انٹرسٹنگ اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ جاری ہے کہ ریاست مدینہ کی فارن پالیسی کے تناظر میں مدینہ ثانی یعنی پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے. سلمہ ملک صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا. 1951 سے آن ورڈ پلوامہ اٹیک ہو یا ٹی واز فنٹیسٹک، جیسے آپ نے دیکھا ابھینندن کو ہم نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ واپس کیا. انڈیا کوئی نہ کوئی سازش کرتا ہے پاکستان میں، جیسے بلوچستان کے اندر ایک سر جنگ شروع کی ہوئی ہے، انسرجنسی ہے ملک کے مختلف علاقوں میں، اور اس کے ثبوت بھی ہم نے انہیں دیے، اور ابھینندن جیسے ابھی کسٹڈی میں ہمارے پاس. تو ان سارے واقعات کے تناظر میں آپ کیا سمجھتی ہیں انڈیا کے ساتھ ہماری فارن پالیسی کو ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے اور اس کے کیا پرنسپلز ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، پانچ تو دو بڑے کلیئر ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں، دوسرا یہ ہے کہ امن کی طرف آئیں تاکہ اسٹیبلٹی ہو. جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل ریسورسز ہیں ہم ان کو بھی مزید ڈپلیٹ کریں. انڈیا کے پاس آج کل جو انڈیا کے حالات ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ اس کو انڈیا کی ضرورت ہے، بھارت کی ضرورت ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. سو ایک بہت بڑا پاور امبیلنس کریٹ ہوا ہوا ہے. اور پاکستان اگر یہ جنگ کرتا ہے، اور پاکستان کی کیپیبلٹی میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری کیپیبلٹی بہت اسٹرانگ ہے. پرسوں 23 مارچ کی پریڈ تھی، ہم نے دیکھا کہ ہماری دفاعی جو پریپریشن ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے. بٹ پھر بھی کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا ملک بھی جو ہے وہ اقتصادی پریشر میں آ جاتا ہے اور ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ ہم مفاہمت اور دوستی یا ایک نارملسی کی طرف آنے کی کوشش کریں، اور وہ تب تک ہو سکتا ہے جب دوسری طرف سے جو ہے برابر کا سینٹیمنٹ ہو. بٹ اگر ہم نے اپنے ملک کو بہتر آگے کرنا ہے، بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، تو ہمیں ایک ایسی سچویشن چاہیے، ایک ایسی ونڈو چاہیے جس میں ہم اقتصادی طور پہ اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹیبلائز کریں، اور اپنے اوپر سے یہ جو دشمن کے بادل چھائے ہوئے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو ان سے ہمیں تھوڑا سا ایک بریدر ملے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی سازشوں سے یا شرارت سے باز آ جائے گا. بٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کے ساتھ ساتھ بڑی اسٹرانگ ڈپلومیسی اور میڈیا پروجیکشن کرنے کی ضرورت ہوگی، جس کے ذریعے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سازش ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں مخفوف انداز سے کہ دشمن یا ہم نام لے کے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور اپنی مورلسٹک سٹینڈ جو ہے وہ پروجیکٹ کریں ورلڈ ایونیو میں، تاکہ جو نیمنگ اینڈ شیمنگ ہے وہ اس چیز کو حل کر سکے. بٹ یہ سب کچھ تب ہو سکے گا جب پاکستان انٹرنلی گورننس وائز ایز ویل ایز اکنامک وائز اسٹرانگ ہے. تو ہمیں ایک بریدنگ اسپیس چاہیے جس میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا بہت ضروری ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، جو کہ انڈینس کی ایک رائے ہے کہ جی پاکستان تو بالکل مرا جا رہا ہے ان کے ساتھ دوستی کرنے کو، تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. بٹ اگر ہمیں خطے میں امن چاہیے تو انڈیا کے لیے بھی پیس اتنی ہی ڈیزائربل ہونی چاہیے جتنی پاکستان کے لیے.
میڈم آبدہ حسین آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان انڈیا کے درمیان جو کشمیر ایشو ہے، اب ہندوتوا فلاسفی بھی پریویل کر رہی ہے، مودی اس کا پولیٹیکل بینیفٹ لے رہے ہیں. کرکٹ ڈپلومیسی کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. ہم نے ٹیم بھیجی وہاں پہ ورلڈ کپ میں، لیکن اگلے سال چیمپئن ٹرافی میں وہ یہاں آنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان تو ہر صورت ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے دوستی کا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کشمیر ایشو کیسے ریزالو ہو اور انڈیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات کیسے استوار کیے جائیں؟ سولوشن بتائیے گا. میں سمجھتی ہوں جی کہ جب تک نریندرا مودی کی حکومت وہاں ہے تو کوئی پیش رفت ہندوستان پاکستان تعلقات میں نہیں ہونے کا امکان. جی. ہندوستان کے اندر اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے تو پھر پاکستان کوشش کر سکتا ہے کہ کشمیر کے بارے میں ہندوستان پاکستان مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ صحت مند کریں جس میں کہ کشمیریوں کی رائے جو ہے وہ فائق تسلیم کی جائے. جی. یہ ممکن جبھی ہو سکتا ہے جب ہندوستان میں ایک ریزنیبل حکومت ہو جو کہ پاکستان کے بارے میں ایک ہمسایہ ریاست ہونے کے ناطے سے اچھی سوچ کا حامی ہو اور یہ خواہش کرے کہ کشمیریوں کی دقت جو ہے اس پہ نظر ثانی ہو اور کشمیریوں کی رائے طلب کی جائے کہ وہ اپنے بارے میں اپنے مستقبل کے بارے میں کیا چاہتے ہیں. یہ جبھی ممکن ہو سکتا ہے اگر ہندوستان کی حکومت ریزنیبل ہو اور یہ خواہش کر سکے. تو آپ سمجھتی ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ اور اس کے الائز چاہیں گے کہ یہ ایشو ریزالو ہو، خطے میں امن ہو، خوشحالی آئے؟ جی ہاں، یقیناً چاہیں گے کیونکہ ہم دونوں ریاستیں نیوکلیرائزڈ ہیں اور ہم دنیا کے لیے باعث خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. اگر ہماری کشیدگی بڑھے تو یہ انتہائی ضروری ہے اور دنیا بھر کی اس کے اوپر نظر بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات معمول کے ہو جائیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیسے ہو سکتے ہیں کشمیر کے ایشو کو ریزالو کیے بغیر؟ جب اتنی قربانیاں ہیں، انڈیا نے تو سٹیٹس ہی چینج کر دیا ہے. نہیں، کیا چاہیں گے کہ یہ ریزالو ہو؟ اس کے بغیر کشمیر ایشو کو ریزالو کیے بغیر ہندوستان پاکستان کے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. جی. نریندرا مودی کی حکومت اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، اگر ہندوستان کے اندر کوئی تبدیلی آئے جی تو پھر ایسا ممکن ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے آپ کا بڑا رول رہا ہے، آپ سفیر رہی ہیں مختلف ممالک میں. انڈیا جو لابنگ کر رہا ہے اپنے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، پاکستان وہ لابنگ کرنے میں کیوں ناکام رہا ہے اب تک؟ جس ایفیکٹو طریقے سے وہ اپنی فلسفی کو پروجیکٹ کرتے ہیں، اپنے بزنس کو، اپنے مین پاور کو، پاکستان اس طریقے سے نہیں کر پا رہا. کیا وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیے، پاکستان کی بیسکلی اقتصادی طور پہ کمزوری رہی ہے. پاکستان اگر اپنے اقتصادی امور پہ قابو پا لے جی اور پاکستان کی اقتصادی توسیع ممکن ہو جائے تو پھر ہندوستان کا ہر سطح پہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ہندوستان نے اپنی معیشت کو خاصا توانا کر لیا اس حد تک کہ اس وقت ان کی دنیا میں 5ویں پوزیشن ہے اقتصادی امور کے حوالے سے، جبکہ پاکستان اس سے بہت پیچھے ہے. تو ہمیں اپنے اقتصادی حالات کو بہتر کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ بتائیں، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہو جائے، اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے تو پھر مسلمان ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے، نارملائز کرنے چاہیے، انکلوڈنگ پاکستان؟ جی ہاں، کرنے چاہیے. اگر فلسطین کو اسرائیل آزادی دے اور فلسطین کو ایک توانا ریاست بننے میں مددگار ثابت ہو
تو پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات سب کے قائم ہو سکتے ہیں۔ یعنی فلسطین کے تنازع کے حل کے بغیر اسرائیل سے کوئی تعلقات استوار نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ میڈم عابدہ حسین صاحبہ ہمارے پینلسٹ کا جو ہمیں جوائن کیا، اور ہم نے فورن پالیسی کے مختلف چیلنجز پہ بات کی، اور مدینہ ثانی یعنی پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس کی ڈائمنشنز کیا ہوں، کہاں بہتری کی گنجائش ہے، پڑوسی ممالک اور مسلمان ممالک سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس پہ بات کی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔